محبت میں دو طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ غم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہیں وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جن لوگوں نے آپ کی نزدیکیوں کی کبھی قدر نہیں کی۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کبھی بزی نہیں ہو سکتا، اور جو آپ کو دیکھ کر بزی ہو جائے وہ بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ صرف 2-4 دن ہی رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے کسی کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ جس کے پاس اپنے شوہر کی پاک اور سچی محبت ہو، کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، کیونکہ عبادت، محبت، معافی یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ سب سے خراب دشمن وہ ہے جو ہماری روح میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ تمہارے کردار کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ اگر تم اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہو تو اس بات پر بھی مکمل یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ چہرہ دیکھ کر انسان پہچان لینے کا ہنر ہے ہم میں۔ تکلیف تو تب ہو جاتی ہے کم وقت جب انسان کے چہرے بہت زیادہ ہوں۔ ہم مصروف ترین ہجوم کے درمیان تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔ قسم لے لو، مجھے اس کے وقت کے علاوہ اور کسی چیز کی چاہ نہیں تھی، اور اس نے مجھے وہ بھی بھیک کی طرح دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ ایک بات تو حقیقت ہے، اس بے حس اور لالچی معاشرے میں غریب انسان عزت و محبت دونوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ خوبصورت پیدا ہوئی ہے، اسے مزید حسین ہونے کے لیے کسی مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیے جانے والا بہترین تحفہ عزت ہے۔ زندگی میں رشتے چاہے کم ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اگر ان رشتوں کو بھی دل سے نہ نبھایا جائے تو فرق پڑتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ بہترین کی چاہ میں بہتر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں
کہ وہ اپنی محبت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مرد کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ شادی کے بعد سب سے خوش قسمت مرد وہ ہے جس کی نیک بیوی ہے، اور بدنصیب وہ ہے جو نیک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ بارش اور محبت دونوں ہی بہت یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، بارش میں جسم بھیگ جاتا ہے اور محبت میں آنکھیں۔ جب سب کچھ ختم ہو رہا ہو تو ممکن ہے کسی نئے کی شروعات ہونا بھی لکھا جا چکا ہو۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پہ نہیں اترتی۔ مرد ساری عورتوں کو اگنور کر کے اپنی من پسند عورت سے اگنور ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں اور گوری رنگت سب بکواس ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ فضول باتوں پر بھی، تو وہ بہت تنہا ہے لیکن اندر سے بہت گہرا ہے۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ محبت چاہے جتنی بھی خالص اور پاکیزہ ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا محبت ہے۔ چہرے سے مرد کی پہچان۔ جس مرد کا چہرہ گول ہوتا ہے وہ بہت بھولے ہوتے ہیں۔ جس مرد کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ تنہا پسند ہوتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ جس مرد کا چہرہ چوڑا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، ہر چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ جس مرد کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ جس مرد کا چہرہ موٹا ہو وہ بہت سست ہوتا ہے۔ جس مرد کا چہرہ سوکھا ہو وہ بہت سوچتا ہے۔